الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وأمن نواله وأعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا صورت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تو ہی بتا دے کہ میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
اب اس میں لفظ ہے رفعنا، اس کا معنی ہے بلند کیا. کیا معنی ہے؟ بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ میں اس کو آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ ہو جو مشہور ہو. اکثر بندے جو نیک بندہ ہو اس کو بندے جو ہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے. اب اس بندے کا ذکر جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے. زمانہ ختم ہو گیا، اس کا ذکر بھی ختم ہو گیا. کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کسی ایک خطے میں ہے، کسی کا ذکر مشرق میں ہے، کسی کا ذکر مغرب میں ہے، تو کسی کا ذکر آسمانوں میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. لیکن قربان جو کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر زمین پر بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر آسمان پر بھی ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے. جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں میرے رب کا کوئی نام لینے والا موجود ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کے نام لینے والا بھی موجود ہے. جہاں جہاں میرے رب کے نام کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں جہاں میرے رب کے نام کے ذکر ہوتے ہیں، میرے رب کے نام کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کے نام کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ جنت میں بھی ہو رہا ہے. اس بات کو میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقشہ یوں کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پورا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پورا تیرا. اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے. حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ عشق کرتا ہے، وہ اکثر اس بندے کا ذکر کرتا رہتا ہے. وہ بندہ اکثر اس بندے کا ذکر کرتا رہتا ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے نہیں کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے ہوتے مردہ. سرکار نے فرمایا جو بندہ جس کو کسی کے ساتھ پیار ہو جائے، جس کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہتا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. اب اگر کسی کو نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام سے عشق ہو جائے، اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کا عشق ڈیرے ڈال لے، وہ ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا رہتا ہے. کبھی وہ حضور علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کا ذکر کرتا ہے، تو کبھی ما ذاق البصر وما طغى آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے. تو کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو کبھی وہ کریم آقا علیہ السلام کے دست مبارک کے تذکرے کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. پھر وہ کبھی کریم آقا علیہ السلام کے مسکرانے کے تذکرے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک چھیڑ دے گا، کبھی کریم آقا علیہ السلام کی باتوں کے تذکرے شروع کر دے گا اور کہے گا کک سواد نہ مشری اندر، کک سواد نہ مشری اندر، اسا کھٹا میں چکھنی تھیاں، انہاں ساری چیزاں معلوم کرنا سجن دیا مٹھیاں، انہاں ساری چیزاں معلوم کرنا سجن دیا مٹھیاں. جب جس بندے کو کسی کے ساتھ پیار ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے. اور جس
کریم آقا علیہ السلام کے پیار ہو جائے، جس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، اور ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کرتا ہے، ہر وقت کریم آقا علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہے، کبھی تو کریم آقا علیہ السلام کا زلفوں کا چھیڑ دے گا، کبھی وہ ذکر حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا چھیڑ دے گا، تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک مصاب کا ذکر چھیڑ دے گا، کبھی حضور علیہ السلام کی حدیثوں کا ذکر چھیڑ دے گا۔ اب ذکر کو اس نے چھیڑ دیا، ملے گا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کو اس نے چھیڑ دیا، اب اس کو ملے گا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یوں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یا باری تعالیٰ، میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا، میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ سارے ٹکٹکی باندھ کر حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کس کے حق میں دعا ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے حق میں دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ آج آقا علیہ السلام سیدنا عمر فاروق کے حق میں دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام عثمان غنی یا علی کے بارے میں دعا کریں، نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کے حق میں دعا کریں۔ سارے صحابہ کرام مل کر سرکار علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کریم آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کے ارشاد فرمائی، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میرے اس امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا، جو میری حدیث سنے اس کو یاد کرے پھر اس کو آگے پہنچائے۔ جو بندہ میری حدیث سنے، میری باتیں سنے، میری بات کو سن کر یاد کرے پھر میری بات کو آگے پہنچائے۔ رب کی بارگاہ میں سرکار نے دعا کی ہے، مولا اس بندے کا، اس میرے امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھنا، جو میری باتیں سنے، میری باتوں کو سن کر آگے پہنچائے۔ کہا تک سواد اور مشی کے اندر اسا کھنڈا بھی چک بیٹیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلنا سجڑ دیا بیٹیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلنا سجڑ دیا بیٹیاں۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس بندے نے حدیث پاک یاد کی، اس کو دوسروں کو پہنچایا، تو یا رسول اللہ کیا اس کا صرف چہرہ روشن ہو جائے گا؟ کچھ بندے، کچھ محدثین تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حدیثیں پڑھی، پڑھائی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ کہتے گئے کہ میں اپنی حیاتی کو قربان تھی ماں، میں اپنی حیاتی کو قربان تھی ماں، محمد کہتے گزر گئی، محمد کہتے گزر گئی۔ یا رسول اللہ ساری زندگی ہو گئی، حدیثیں پڑھی بھی، پڑھائی بھی، یاد بھی کی، یاد کروائی بھی، یا رسول اللہ کیسے چہرہ روشن ہوگا؟ آپ جب غور کیا، مطالعہ کیا تو طبرانی کی حدیث پاک آپ سے گزری۔ طبرانی میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہوں تو میری دعا اس بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، وہ میری دعا اس کو قبر میں بھی فائدہ دے گی، کل روز قیامت میدان محشر میں بھی اس کو فائدہ دے گی۔ وہ میری دعا اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، کل قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ اور پھر فرمایا وہ میری دعا جو میرے اس بندے کے لیے کی، وہ میری دعا اس بندے کو میدان محشر میں بھی فائدہ دے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اگر کسی بندے کے لیے دعا کرتے تو وہ دعا اس بندے کی 7 نسل تک اس کا ثواب پہنچتا ہے، 7 نسل تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو جس بندے کے لیے حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب حضور علیہ السلام نے دعا دے دی کہ یا باری تعالیٰ میرا جو امتی ایک حدیث پاک میری بات کو یاد کرے، اس کو یاد کر کے کسی دوسرے کو پہنچائے، رب کی واقعہ میں دعا کی، مولا اس میرے امتی کا چہرہ جو ہے وہ تازہ رکھنا۔ اب اگر طبرانی کی حدیث پاک کو ملائیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے دعا کی، اب دنیا میں اس کا چہرہ چمکے گا، قبر میں بھی اس کا چہرہ چمکے
چمکے گا، کل بروز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کی چہرے کو چمکا دے گا، اور قیامت تک اس کی ساتھ نسلیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسل کا جو ہے وہ چہرہ چمکا دے گا۔ اب کریم آقا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے بڑی کوششیں کی حضور علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کے لیے، کبھی تو انہوں نے بدعت کے فتوے لگائے، کبھی کفر کے فتوے لگائے، بدعت اور کفر کے فتوے لگانے والے خود تو مٹ گئے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رب تعالیٰ خود بھی کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کرواتا ہے۔ رب کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے کا انداز دیکھیے، رب تعالیٰ خود بھی سرکار کے ذکر کرتا ہے، پھر میرے فرشتوں کو بھی کہا تم بھی میرے محبوب کا ذکر کرو، اور اس کے بعد بڑی غور طلب بات رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم بھی میرے محبوب کا ذکر کیا کرو، میرے محبوب کا درود پاک پڑھا کرو۔ رب جو ہے وہ خود بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر غور کرے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے اس میں لکا یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر یہ نہ ارشاد فرماتا تھا بھی تو کلام پورا تھا، اللہ عز و جل نے یہ کیوں ارشاد فرمایا لکا۔ اب قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ہوا و شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ رب وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ موجود ہے، ہر شے جو موجود ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رب نے کس کے لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے پیدا کی۔ اور یہ قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد و مطلوب رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وہی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کا مقصود جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے۔ رب تعالیٰ انسان کا مقصود و مطلوب رب کی رضا ہے۔ انسان کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ رب کی رضا ہے، لیکن رب کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یعنی رب تعالیٰ اگر کوئی فعل کرتا ہے تو اس کا مقصود اپنے محبوب کی رضا ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی اس کا ترجمہ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے و جہاں تمہارے لیے۔ فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری مہک، تمہاری سبق، زمین و سبق، سماعت و سبق، مسیح کا نشان تمہارے لیے، مسیح کا نشان تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ حلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق میری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری باتیں اشارہ فرمائی، کہتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے حر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ کام و تمام تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے،
लवा के तले सलाम खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। तो हर चीज़ जो है इस कायनात में जो चीज़ रब ने पैदा की है वो करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। फरमाया हदीस कुदसी में है इज़ा ज़ुकिरत माई, कि महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। कुरान पाक में रब तआला ने फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीनों में है रब तआला का जिक्र करती है। अब हदीस कुदसी को कुरान पाक की आयत को साथ आपस में मिलाएं। हदीस कुदसी में रब इरशाद फरमा रहा है कि महबूब जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। और कुरान पाक में रब इरशाद फरमा रहा है कि ज़मीन और आसमान में जो चीज़ मौजूद है वो मेरा जिक्र करती है। तो इससे पता चला कि आसमान और ज़मीन में जो जो चीज़ रब का जिक्र करती है वो चीज़ मुस्तफा करीम का भी जिक्र करती है। इस पूरी कायनात में ज़मीन और आसमान में जो चीज़ भी है जो रब का जिक्र करती है वही मुस्तफा का भी जिक्र करती है। अब एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब मुकाशिफतुल कुरूब में इसको जिक्र किया। कहते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आप ज़बूर की तिलावत कर रहे थे, ज़बूर शरीफ की तिलावत कर रहे थे। कहते हैं कि ज़बूर की तिलावत करते करते उनकी नज़र एक कीड़े पर पड़ी, सुर्ख रंग का कीड़ा है। उस कीड़े पर नज़र पड़ी तो दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि रब तआला ने हो सकता है इसको किसी मकसद के लिए पैदा किया हो। जो ही उनके दिल में ख्याल आया ना, रब तआला ने उस कीड़े को पूरे को रियाई दी। उसने किसी पे एहसान बात करना शुरू कर दी। उसने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह तआला ने मुझे वैसे पैदा नहीं किया, रब तआला ने मेरी दो ड्यूटी लगा रखी है। वो ड्यूटी क्या है? कहा सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक वजीफा है, सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक वजीफा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की बड़ाई बयान करता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक अपने रब की बड़ाई बयान करता रहता हूँ। लेकिन जब शाम आती है, रात का वक्त होता है तो मेरा वजीफा बदल जाता है। उन्होंने पूछा रात को तेरा वजीफा क्या होता है? तो कहता है कि पूरी रात नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। मैं सारी रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। आप देखें कि कीड़ा जो है वो भी करीम पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है। एक कीड़ा वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है। मुसद्दिक़ को हाकिम में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में तौबा की तो इन अल्फाज से तौबा की, या रब अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, ऐ बारी ताला मैं तेरी बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो आपने पूछा आदम तू मेरे महबूब को कैसे जानता है, तू मेरे महबूब को कैसे पहचानता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या बारी ताला जब तूने मुझे पैदा किया तो मुझ में रूह फूंकी, जब मेरे सर उठाया तो मैंने आसमान के अर्श के चारों तरफ ये कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तूने मुझ पे रूह फूंकी, जब मैंने सर उठाया तो मैंने देखा कि अर्श के चारों तरफ मैं जिधर भी देखता हूँ वहाँ पे लिखा नजर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि ये जो नाम मोहम्मद है तो तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है, ये हो ना हो तुझे महबूब है, सब नामों से ज़्यादा महबूब है, इसी वजह से तूने ये नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है। तो रब तआला ने कहा आदम तूने सही सोचा, तूने बिल्कुल ठीक सोचा, ये नाम मुझे सब नामों से ज़्यादा महबूब है। तो रब तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में तौबा की तो रब तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। रब तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। नाम मोहम्मद जो है ये जन्नत के हर दरख्त पर, जन्नत के हर पत्ते पर, हत्ता के जन्नत की हुरूं के सीनों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाम मोहम्मद को लिख रखा है। जन्नत की हुरूं के सीने पर भी नाम मोहम्मद को लिख रखा है। लोहे महफूज पर देखें वहाँ भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। रब तआला ने जब कलम को पैदा किया, रब तआला ने जब कलम को पैदा किया तो कलम ने जो सबसे पहला लिखा, सबसे पहला नाम लिखा वो ये लिखा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कलम ने सबसे पहले अल्लाह का नाम लिखा और उसके बाद साथ क्या लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। तो
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ. ذکر کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ. اور ساتھ ہی فرمایا حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی تذکرے کرتے رہیں, سرکار کے نام کا ذکر کرتے رہیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ نام کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ سرکار پر درود پاک پڑھے. سرکار پر کیا کرے؟ درود پاک پڑھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج جمعہ کا دن ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بروز جمعہ عصر کی نماز کے بعد ان پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم فرمایا کہ بروز جمعہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد ان پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت کریم آقا علیہ السلام کے نام کی تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا